اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چاہتے اب تو صرف اتنا کہ آئے پھر کسی عمر فاروق کا دور، جیے ہم بھی پھر کسی غم گسار کے سایہ شفقت میں۔ معزز سامعین، جہاں ہر شخص خوددار ہو، محتاجی جہاں دکھائی نہ دے، دماغ نئی سوچ سوچے اور ہم باقی امید جیے۔ معزز سامعین، چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں کی، لیکن ادھر بہت سی ڈیل کے تناظر میں عوام کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ڈیل نہیں کی تو جنہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رکھی تھی اس کا بار گراں نگراں حکومت کے کندھوں تک جا پہنچا۔ سر ہمارے زمین سے باہر ہیں اور درد زمین پہ وسط ہو چکے ہیں۔ ہمیں کیل کی مانند گاڑ دیا گیا ہے اور ہمارا جو ادھر متوسط طبقہ تھا وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتا۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے اب لاکھوں سے کروڑوں کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان سے باہر جانے والوں کی قطاریں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ قطاریں طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ قطار در قطار پاسپورٹ آفسز کی چکر کاٹ رہے ہیں۔ برین رین کی بجائے اب آپ کا مزدور باہر بھاگنے کی در پہ ہے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ مزدور پاکستان میں ہے اور پاکستان کی مزدوری سستی ہے، لیکن یہاں پر جان سستی ہو چکی ہے۔ لوگوں کو جان و مال اور بھوک کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 لاکھ کماتا ہے تو اس سے پوچھئے کہ گزارا کیسے کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے مہینے کی پوری روزات سنا دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تک آ جائیں گے۔ لیکن سوچئے کہ جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہے، ایک کمرے کے اندر رہتا ہے، اگر اس کے گھر کا کرایہ 10 ہزار ہو اور بجلی کا بل اس کا 15 ہزار دے دیا جائے تو کس طریقے سے وہ زندگی گزارے گا؟ آپ روز اتنے عذاب مسلط کرتے ہیں کہ دوسرا عذاب لوگوں کو کم دکھائی دینے لگتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت بلند ہوتی ہے تو لوگ دال روٹی کو بھول جاتے ہیں۔ پیٹرول کے علاوہ لوگ بجلی کے بل بھرتے ہیں تو لوگ پیٹرول کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ سواری کس طریقے سے کریں گے؟ آپ نے تو مزدوروں کی سواری کو بھی مہنگا کر دیا ہے۔ آپ نے تو وہ لوگ جو بسوں کے اوپر سفر کرتے تھے یا وہ لوگ جو ٹرین کے اوپر سفر کرتے تھے ان کے سفر پر بھی بریک لگا دی ہے۔ آپ نے ہر طرف کچھ نہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے کہ زندگی اس سے آگے سہل دکھائی دے گی، زندگی افق کے اس پار سہل دکھائی دے گی، زندگی نظر کی وسعت تک تو سہل دکھائی نہیں دے رہی۔ تم سے پہلے وہ ایک شخص یہاں تک تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہے جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ معزز سامعین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر باتیں یوں ابھرنا شروع ہوئی کہ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہفتے کے دن اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وکیل نعیم پنجوتا کی زبانی سامنے آئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ میں نے کوئی کسی سے ڈیل نہیں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ ان کو تکلیف میں رکھا گیا ہے یا ان کی کلاس تبدیل کرے یا ان کو کھانے کا کوئی مسئلہ ہے۔ معزز سامعین، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے ڈیل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ میں ڈیل تو کرنے نہیں والا، واضح طور پر کہا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور میں اس ملک میں ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہتے کہ تکلیف ہے، کلاس تبدیل کر دے، کھانے کا مسئلہ ہے یا مجھے کسی اور جیل میں منتقل کر دے۔ ان کا واضح پیغام تھا کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا اور الیکشن آئین کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے۔ معزز سامعین، ملک سے باہر وہ بھاگتے ہیں جن کے محرک باہر ہو، پیسہ ہو، کاروبار، اولادیں باہر ہو، اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی اپنا جینا مرنا اس عوام کے ساتھ چاہتے ہیں تو اس کے بعد روز روشن کی طرح آپ کو بھی معلوم ہے اور عوام کو بھی کہ اب اگر الیکشن ہوئے تو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، انہیں اس کروٹ کا بھی اندازہ ہے۔ حضور والا، ملک سے باہر وہ بھاگتے ہیں جنہیں صرف اپنے ملک میں آ کر مرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں
اپنے ملک کو جان ہی نہیں دے سکتے تو ملک کو آپ کی قبروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور والا ملک سے یہ بائک وہ بھاگتے ہیں جو اپنے ملک میں تو علاج اور ادویات تو مہنگی کر دیتے ہیں اور خود علاج کی غرض سے بائک بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب ان سے بائک کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو عذاب عوام کے اوپر مسلط کر دیا ہے اور عوام مہنگائی کے مارے روتی اور پیٹتی دکھائی دے رہی ہے تو اس پر کیا جواب دیں گے؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت لندن کے اندر موجود ہوں، پاکستان کی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے ہمارے حکمران کہ شیر آیا یا دیکھو دیکھو شیر آیا، یا پھر یہ کہ آئی پارٹی آئی، کل بھی کوئی زندہ تھا اور آج بھی شاید کوئی زندہ ہے۔ جب ملک کے اندر قبروں کی سیاست ہوگی، جب ملک کے اندر سڑکوں کی سیاست ہوگی، جب ہمارے ملک کے اندر گٹر کے ڈھکن کے اوپر سیاست ہوگی، اور جب ہمارے ملک کے اندر آپ اپنے آباء و اجداد کو بیچتے رہیں گے، تب تک ہم ملک کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اور یہ ان کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں 2-3 سال کی ہوتی ہیں، اسی نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معزز سامعین، دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی جانب سے بجلی کے بلز میں جلد ریلیف کی فراہمی کا وعدہ پورا تک نہیں ہو سکا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے عوام سے ریلیف کا وعدہ کیا تھا، لیکن اعلیٰ سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بجلی کے بلز مؤخر کرنے کی پاکستان کی درخواست پر تاحال مکمل طور پر منظوری نہیں دی۔ آپ پاکستان کے اندر دوسرے اقدامات نہیں اٹھاتے، آپ اندرونی طور پر بہتر ہونے کی تگ و دو نہیں کرتے۔ 2015 سے پہلے کے جو آئی پی پیز ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ 2015 کے بعد جو آئی پی پیز ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بجلی کے مہنگے منصوبے چلانے پڑ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے۔ لائن لاسز کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ دراصل آپ سسٹم کو اپ گریڈ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا اپ گریڈیشن میں پتہ نہیں کس معیار تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی تک آپ پاتال کی گہرائیوں سے نہیں نکل رہے، جو مقام اسفل سے بھی نیچی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا ہر بار ہمیں یہی بتایا جائے گا کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی کو مزدوری نہ دلوائیں، آپ اسے یہ کہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھا لوں گا، تو وہ جس حد تک ناکارہ اور ناکام اور سمجھ لیں کہ کسی ناکام کا ناکاج کا ہو جائے گا، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی حد تک پاکستان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ جس نے کیا ہے ان کے گرد گرہ تنگ کرے۔ اگر آپ اپنے گریبان کے اندر دیکھنے کی جرت رکھ لیں تو آپ کی نظر کی وسعت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن یہاں پر اینک چڑھا لی جاتی ہے لیکن نظر کی وسعت پر کوئی غور نہیں کرتا۔